اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اس سے پہلے بتانا چاہوں کہ میں نے کہا تھا کہ میں ایک واقعہ شیئر کروں گی، اب وہ کیا تھا اس کے بارے میں بریفلی ایکسپلین نہیں کر پائی تھی میں۔ تو اس کے اندر بس یہ ہے کہ جو بہت سارے مجھے کامنٹس آتے ہیں اکثر اوقات میری ویڈیوز کے نیچے، جن کو میں شو نہیں کروانے دیتی، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ درود پاک بتا کر لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ تو پلیز ایک تو ایسی باتیں مت سوچیں، اللہ کے واسطے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے بہت زیادہ۔ میں کوئی وہ تو نہیں مقرر کی ہوئی قیامت والے دن کی کوئی جج تو اللہ تعالیٰ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس بات کا کوئی اور پہلو ہو، لیکن درود پاک میں منع نہیں کر سکتی کسی کو، کیونکہ قرآن میں آیا ہے۔ تیسری بات یہاں پر یہ کہ ایک بہن کا واقعہ شیئر کروں گی جو درود پاک سے انہوں نے انکار ہی کر دیا، استغفر اللہ۔ اور وہ پڑھتی تھی اچھا خاصا، بالکل ان کی والدہ بھی یہی انہی چیزوں کے ساتھ تھی، پتہ نہیں پر کیا ہوا، ان کی کچھ سائٹ چینج ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ درود پاک، ان کو ایون بہت ساری دلیلیں بھی دی گئیں، تو انہوں نے کہا ہاں درود ابراہیمی ہے، بس میں اس کو مانتی ہوں۔ انہوں نے کہا درود ابراہیمی ہی پڑھ لو پھر۔ لیکن کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے کہ جو درود پاک سے انکاری کر دیتا نا، آپ سمجھیں کہ آپ اس نے اللہ کی ایک آیت کا انکار کیا۔ دوسرا یہ کہ میں ان بہن کے بارے میں ان کی جج تو نہیں ہوں، ان کی دنیا آخرت کیا پتہ وہ انہوں نے شروع کر دیا ہو، لیکن بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ ان کی لائف میں بہت پرابلمز آئیں۔ ان کی لائف اتنی برٹل ہو گئی، ایسی ہو گئی کہ کیا بس کہوں کہ جتنی ان کی لائف میں پہلے رحمت برکت تھی وہ تھوڑی سی کم ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ جانے کیا حساب تھا ان کے اوپر، کوئی بندش تھی کیا تھی۔ لیکن پلیز درود پاک اگر آپ نے نہیں پڑھنا تو اس کو انکار مت کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ایڈ کیا ہوا ہے۔ اب یہاں سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں اس آیت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ اے ایمان والو تم لوگ بھی اللہ تعالیٰ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ میں نے مفہوم بتایا، آپ لوگ پلیز کو پڑھ لیجیے گا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56۔ تو یہاں سے ایک بات میں سب کو ایڈ اپ کروانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے درود کی خالی بات نہیں کی، سلام کی بھی بات کی ہے۔ تو جتنے بھی درود آپ پڑھ رہے ہیں، درود ابراہیمی خاص طور پر، اس میں سلام نہیں ہے، چاہیں تو اس کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کہتی ہیں بہت بڑا احسان کر دیا ہم سب پہ، کیونکہ ہم جو سلام والے درود پاک ہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر ہی رکھے۔ اور کبھی اگر آپ کو ایسے ڈاؤٹ ہو کہ درود شریف نہیں پڑھنا یا ایسی کوئی چیزیں ہیں، تو ٹرسٹ میں یہ شیطان کی طرف سے خیالات ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں درود رحمت پڑھتے ہوئے خیال آیا، درود خضری پڑھتے ہوئے خیال آیا، لیکن جب درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے بھی آپ کو یہ خیال آ جاتا ہے نا، جیسے ایک بہن ہے وہ کہتی ہیں وہ پہلے درود شریف پڑھتی تھیں، درود نظر کرم پڑھ رہی تھیں، درود ابراہیمی پڑھ رہی تھیں، پھر وہ کہتی ہیں زیادہ وہ درود رحمت پڑھنا شروع ہو گئی، تو ان کو خیال آنے لگ گیا استغفر اللہ جیسے یہ درود پاک صحیح نہیں ہے اور یہ اپنی طرف سے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں اور اس قسم کی باتیں۔ تو میں نے تو یہ پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا کہ درود پاک کوئی عام انسان نہیں لکھ سکتا، جن پہ کرم ہوتی ہے ان کو ہی عطا کیا جاتا ہے یہ تحفہ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے پھر درود رحمت بھی پڑھنا تھوڑا سا کم کر دیا، اور میں نے کیا کیا، میں نے درود ابراہیمی پہ جمپ کر لیا، یعنی وہی پڑھنے لگ گئی۔ وہ کہتی ہیں اب درود ابراہیمی کو پڑھتے ہوئے بھی مجھے یہ خیال آیا، اس کا مطلب میں سمجھ گئی کہ مجھے ہٹایا جا رہا ہے یا مجھے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ لوگ پلیز پریشان مت ہوا کریں، درود پاک ایک ایسی طاقت ہے جس نے قبول ہونا ہی ہونا ہے، آپ کے گناہوں کی معافی اس نے بنانی ہی بنانی ہے، آپ کو نڈر بناتا ہے، یہ آپ کے معاملات اچھے کرتا ہے، آپ کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ تو درود پاک کے بارے میں کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندہ، کیونکہ میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ 100 دفعہ پڑھ رہے ہیں نا تو آپ پہ اللہ کا خاص کرم ہے، کیونکہ ایسے لوگ جن کے اوپر جو درود پاک کی اس نعمت سے محروم ہیں، آپ کو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، تو اپنے آپ کو لکی سمجھیں اور آگے اس کی دعوت پھیلائیں۔ مجھے پچھلے دنوں ایک ہماری جاننے والی ہیں، فیملی فرینڈ کہہ لیں یا فیملی ریلیٹیو کہہ لیں دور کی، وہ بچی سی ہے، اتنی بڑی نہیں ہے، اس کو میں نے ایک دن بس کہا کہ آپ بھی نا کوشش کرنا کہ درود پاک کے بارے میں کسی کو بتانا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک فرینڈ کو یہ بتایا، وہ تھوڑی سی پریشان تھی، مینٹل ڈپریشن میں گئی ہوئی تھی، تو وہ خود اس کی فرینڈ کا میسج آیا، اس نے اس کو بس کہا تھا کہ جب درود پاک پڑھو تو مجھے بتانا کہ تمہیں کیسا فیل ہو رہا ہے۔ تو اس کا میسج آیا بھی کل ہی، جب میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس کے کل ہی حساب سے، پتہ نہیں آپ تک یہ ویڈیو کب پہنچتی ہے۔ تو اس کہتی ہیں کہ اس کو کل ہی اس کا میسج جب آیا، مجھے کل ہی اس نے لڑکی نے میسج کر کے بتایا کہ دیکھیں وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو بہت سکون ملا ہے، اس کے لیے آسانیاں ہوئی ہیں۔ یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، آئی نو یہ بات کا معیوب ہے تھوڑی سی، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے، لیکن لت میں تو پڑ کے جاتے ہیں نا لوگ، تو بس اسی لیے میں آپ لوگوں کو کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی۔ آج کل نا مجھے کہتے ہوئے تھوڑی چاہٹ بھی ہو رہی ہے، لیکن میں کہہ دوں گی، آج کل ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا، اس کو تباہ کرنے میں سب سے پہلے ہاتھ ہوتا ہے شیطان کا، کیونکہ جو جوان انسان، جوان نوجوان جو اللہ کی راہ پہ چل جاتا ہے نا، اس کے لیے بڑی آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو
اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ توبہ قبول ہی نوجوان کی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جو بچے ہیں نا ہمارے آج کل کے، یہ غلط لتوں میں پڑ گئے ہیں. کوئی چلے میں کہہ دیتی ہوں، یہ جو لو شف کے چکر ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر استغفراللہ بہت آگے آگے تک نکل جاتے ہیں بچے. اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کی عزتوں کو محفوظ رکھے، ان کے بچوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے اور اسلام پہ گامزن رکھے. اور اب تو ہماری امت مسلمہ کے اوپر تو لوگ پڑھ ہی گئے ہیں نا کہ ان کی نوجوان نسلوں کو تباہ کرنا ہے. استغفراللہ. تو آپ اپنے بچے کو درود شریف کی دولت دیں. آپ کا بچہ کہیں نہیں جاتا، غلط جگہ پہ پڑھ بھی جائے گا تو واپس آ جائے گا. بیٹی ہو وہ بھی پڑھ جائے گی تو واپس آ جائے گی. آپ یہ دولت دیں. اگر آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا بچہ کسی ایسی بریک اپ، استغفراللہ، اس سے گزر رہا ہے، ہوتا ہے یہ معاملات، یہ نوجوان نسل کا پیار اس میں، کیونکہ آج کل کا معاشرہ اتنا فتنہ سے بھر چکا ہے کہ ہم اس چیز کو نارملائز تو نہیں میں کر رہی یہ باتیں بول کے، لیکن اگر خدا نخواستہ اب اس لت میں پڑ گئے ہیں بچے تو کیا کرے جائے. ان کو درود شریف کی نعمت دیں، ان کو درود پاک پڑھائیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے بالکل. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ درود پاک، جیسے میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتاتی ہوں. ایک بچی تھی اسی طرح، وہ پریشان تھی اور اس طرح ایک فضول سے کسی لڑکے کی محبت میں پڑ گئی تھی اور وہ کہتی ہے میں ڈپریشن میں چلی گئی ہوں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اور بہت شی واز لائک ڈسٹرائنگ ہر سیلف. میں نے سے کہا بیٹا آپ درود ابراہیمی پڑھو صرف 100 مرتبہ. اور وہ بچی اتنی جلدی اس نے درود ابراہیمی پڑھنا بھی شروع کر دیا، اور بچی اتنی جلدی اس چیز سے باہر نکلی ماشاءاللہ سے کہ وہ کہتی ہے اب مجھے فرق ہی نہیں پڑتا، مجھے ان چیزوں کی طرف جانا ہی نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ بچے ایک طرف سے ہٹتے ہیں، میں کہتے ہیں چلو دوسری طرف، ادھر سے ہٹے دوسری طرف. آج کل تو استغفراللہ سے واحد قسم کے گانے اور ان چیزوں کو نارملائز کیا جا رہا ہے اتنا زیادہ. ہمارے پاکستانی ڈراموں بھی نارملائز کرنا شروع کر دیا ہے ان چیزوں کو، لو افیئرز وغیرہ ایٹ ینگ ایج، ویری میجیکل اور یہ سب چیزیں. تو ان چیزوں سے اپنے بچوں کو بچانا تو ہے نا ہم نے. تو یہی ہے کہ آپ انہیں درود پاک کی دولت دیں. انشاءاللہ 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 آپ کا بچہ کہیں نہیں جاتا، کہیں نہیں جاتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ماں باپ کی دعا تو ویسے ہی بہت لگتی ہے. ماں باپ نا اصل میں اپنی اولاد سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ہم اپنے بچوں کو ڈیل نہیں کرنا جانتے، جس کی وجہ سے ہمیں کچھ ایسی باتیں بول دیتے ہیں کہ بچے ہمیں دشمن سمجھنے لگ جاتے ہیں اور سارا زمانہ انہیں سجن لگنے لگ جاتا ہے. اور یہ بچوں کی غلطی ہوتی ہے. لیکن وہ جو ٹین ایج ہوتی ہے نا، اس میں بچہ لڑک پن ہوتا ہے، ان کو ماں باپ سے زیادہ کوئی برے لگ نہیں رہے ہوتے، اور اس سچویشن میں اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو مینی باڈی ہارمونل چینجز بھی ان کی آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ چیزیں میں نے آپ ان کو جو مدد کر سکتے ہیں ان کی درود پاک سے کر سکتے ہیں، ویدر اٹ بھی کسی لالچ سے یا کوئی بھی چیز ہو کہ بھئی تم نے روز مجھے درود ابراہیمی. جو بہت چھوٹا بچہ اس کو تو چیزیں وغیرہ دے کر آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو تھوڑا بڑا بچہ ہے اس کے لیے بھی آپ سوچیں کہ کیا اس کی چیزیں ہیں. لڑکیاں ہیں، ان کو کپڑے پسند ہوں گے، کسی اسکول کی فنکشن پہ جانا ہے، اس کے لیے اچھا تم اتنا پڑھو گی تو میں تمہیں اجازت دے دوں گی یا دے دوں گا. اس قسم کی کر کے ان کے پلیز نصیب سنواریں. اور جب انہیں یقین کریں، جس نے لالچ میں آگے بھی درود شریف پڑھا ہوگا وہ ایک دن اس طاقت کی جو ہے درود پاک اس طرف لگ جائے گا. تو پلیز اپنے بچوں کو بچا لیں. درود ابراہیمی میں زیادہ کہوں گی، بے شک 11 دفعہ پڑھوا لیں، ٹھیک ہے. کوئی ایسی چیز، کوئی تقریب رکھ لیں، ایسے کہیں جانا ہو جیسے آپ ان کی فیوریٹ جگہ پہ، تو تقریب تو نہیں کہوں گی، اس کو کہوں گی ایک میلاد سا رکھ لیں چھوٹا سا، بیٹھ کر اکٹھے درود پاک پڑھوائیں ان کے ساتھ، درود ابراہیمی پڑھیں ان کے ساتھ. کوشش کریں 100 دفعہ ختم کریں. آپ کے گھر میں برکت تو ہوگی لیکن ان کی زندگیاں بھی بچ جائیں گی. اگر کوئی الٹی سیدھی بات کہتی ہوں میں نے، اس کے لیے میں آلریڈی معذرت کر دیتی ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.